السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو سبجیکٹ ٹیچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم 5ویں جماعت کا دوسرا سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ بچل ریڈیو پر بچوں کا پروگرام سن رہا تھا۔ اس کے ابا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ریڈیو سے اعلان ہوا کہ اب میلاد النبی کا خاص پروگرام سنیں۔ بچل نے اپنے ابا جان سے میلاد النبی کی معنی پوچھی۔ انہوں نے بتایا، بچل بیٹے، میلاد کی معنی ہے پیدائش کا وقت یا دن۔ میلاد النبی کی معنی ہوئی نبی کی پیدائش کا دن۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ میلاد النبی کیا جاتا ہے۔ تو بچل ریڈیو پر پروگرام سن رہا تھا تو اس کے ابا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ تو اتنے میں ریڈیو سے اعلان ہوا کہ میلاد النبی سنیے۔ تو بچل نے اپنے ابا جان سے میلاد النبی کی معنی پوچھی کہ میلاد النبی کی معنی کیا ہے۔ بچل کے ابا جان نے میلاد النبی کی معنی بتائی کہ میلاد کی معنی ہے پیدائش کا وقت یا دن۔ میلاد النبی نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ پروگرام ان کے بارے میں نشر ہو رہا ہے۔ بچل اور اس کے ابا جان نے وہ پروگرام بہت دلچسپی سے سنا۔ ایک بات بچل کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان مجھے حجرہ اسود کی معنی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا پورا واقعہ کیا تھا۔ بچل اور اس کے ابا جان میلاد النبی کا پروگرام سن رہے تھے کہ بچل نے اپنے بابا جان سے ایک سوال کیا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ حجرہ اسود کی معنی کیا ہے، مجھے بتائیں اور ان کا پورا واقعہ سنائیں۔ اس کے ابا جان نے کہا، بیٹا حجرہ اسود کی معنی ہے سیاہ پتھر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی ہے، اس لیے بہت متبرک ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس پتھر کو احترام سے چومتے ہیں۔ تو ابا جان نے بچل کو حجرہ اسود کی معنی بتائی سیاہ پتھر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی ہے اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو اس پتھر کو احترام سے چومتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکے کے قریش اگرچہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ نبوت سے پہلے مکے کے قریش بتوں کو پوجتے تھے لیکن وہ پھر بھی اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ایک مرتبہ موسلادھار بارش کے سیلاب سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس لیے قریش کے سب قبیلوں نے مل کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حجرہ اسود کو کعبے کی دیوار میں لگاتے وقت آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجرہ اسود کو دیوار میں لگانے کی عزت اسے حاصل ہو۔
جب سیلاب سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو اس لیے قریش کے سب قبیلوں کے سرداروں نے مل کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حجر اسود کو جب خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا رہے تھے تو اس وقت آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں لگانے کی عزت انہیں حاصل ہو۔ جب جھگڑا بڑھ گیا تو یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے یہاں آئے گا اس کا فیصلہ اسی سے کروایا جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چنانچہ سب نے فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے ایک چادر بچھا کر پتھر کو اس پر رکھ دیا اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر کو اٹھائیں۔ جب قبیلے کے سردار آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو اس وقت یہ طے پایا گیا کہ جو شخص صبح سویل یہاں پہنچے گا وہی حجر اسود کو دیوار میں لگائے گا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے فیصلے کے لیے حضور سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر پتھر اس پر رکھ دیا اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر کو اٹھائیں اور دیوار تک لے چلیں۔ جب وہ لوگ دیوار تک اس پتھر کو لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تدبیر سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر اس پتھر کو رکھ دیا اور قبیلوں کے سردار سے کہا سب مل کر چادر اٹھائیں اور دیوار تک لے چلیں۔ جب قبیلوں کے سردار اس چادر کو دیوار تک لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھایا اور دیوار میں لگایا، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تدبیر سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ بچوں، آج ہم نے 5ویں جماعت کا دوسرا سبق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور سمجھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا، تمام قبیلوں کے سرداروں کا جھگڑا ختم کروایا۔ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں اس سبق کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔